ایک عورت کے نکاح کی خوبصورت کہانی۔ جب میرے بابا امی کی شادی ہوئی تو بابا نے حق مہر کے طور پر امی کے لیے سورہ آل عمران حفظ کی، اور جب میری شادی ہو رہی تھی تو بابا نے میرے شوہر کو بھی یہی کہا کہ وہ میرے حق مہر میں قرآن کی کوئی سورہ حفظ کرے۔ اس کے بعد شادی کرنے کا کہا گیا۔ مجھے اپنے حق مہر کے لیے قرآن کی کوئی سورہ کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے سورہ النور کا انتخاب کیا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ سورہ حفظ کرنے میں بہت مشکل ہے۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو دوسری طرف میرے شوہر سورت حفظ کر رہے تھے۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا اور وہ سورہ یاد کر رہے ہوتے۔ شادی سے کچھ دن پہلے میرے شوہر بابا کے پاس آئے سورہ سنانے۔ انہوں نے پوری حفظ کر لی تھی۔ بابا بار بار غلطی نکالتے اور شروع سے شروع کرنے کا بولتے۔ میرے شوہر نے آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت شروع کی۔ اتنا خوبصورت منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اور میری امی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میرے شوہر کی اگلی غلطی کے انتظار میں مسکرانے لگی، جس کے بعد انہیں پھر سے شروع کرنا پڑتا، پر میرے شوہر نے ایک بار میں پوری سورہ سنا دی، ایک لفظ بھی نہیں بھولے۔ سورہ سننے کے بعد میرے بابا نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا، تم نے اس کا حق مہر ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی مالی حق مہر نہیں دیا، نہ ہی ہم نے کوئی قیمتی زیور خریدے۔ انہوں نے مجھے کہا ہم دونوں کے درمیان حلف و معاہدے کے طور پر اللہ کے الفاظ کافی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں مستقبل میں میری بیٹی اپنے حق مہر کے لیے کون سی سورہ کا انتخاب کرے گی۔ اگر ایسا حق مہر اور جہیز شادیوں پہ دیا جانے لگے تو ہر غریب کی بیٹی کی شادی آسانی سے ہو اور شادیاں کامیاب بھی ہوں۔ کبھی کوئی گھر نہ اجڑے، نہ ہی بہویں جہیز کے تانوں سے تنگ آ کر خودکشی کرے۔